وسلم۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں، کیا صرف زندگی اسی لیے ہے کہ کماتے کماتے مر جاؤ؟ کچھ جمع کرو، کچھ تعمیر کرو، کچھ پہنو، کچھ کھاؤ، پھر کسی مٹی کی ڈھیری کے نیچے جا کے مٹی ہو کے ہمیشہ کے لیے بھلا دیے جاؤ۔ یہ کائنات کیا اسی لیے بنی ہے؟ یہ سورج کا چمکنا، چاند تاروں کا حسن و جمال، کہکشاؤں کا سفر، قوس و قزح کے رنگ، موسموں کا بدلنا، سمندروں کی موجیں، بادلوں کا پانی، بارش کے قطرے، خوبصورت وادیاں، بہتے دریا، گنگناتی ندیاں، شور مچاتی آبشاریں، یہ اتنی خوبصورت کائنات اللہ نے پیدا فرمائی۔ کیا اس لیے ہے کہ بس مال اکٹھا کرو، فراڈ، دھوکہ، جھوٹ، خیانت، بددیانتی، انسانیت کے نام پہ دھبا، ایمان کو سلا دینا، غیرت کو دفن کر دینا، انسانیت کی چادر پھاڑ دینا، اور صرف کمانا اور کمانا، اور اسی سفر میں نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں کب بلاوا آیا اور ہو گیا۔ ابھی وہ دعوے کر رہا تھا، اے میرا تے اے میرا تے اے تمہیں دیمڑا نہیں تے اے میں ابے دیتا، اور ابھی آنکھ بند ہوئی وہ سب پرایا ہو گیا۔ کدھر گیا؟ اجل کہتے ہیں موت کو، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، بڑے بادشاہ تھے، اسی سے سکندر صفاتے بگارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا صدیوں کی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بھائیو، پہلے زندگی کی کوئی منزل طے کرو، کوئی مقصد بناؤ۔ ہر مسافر چلنے سے پہلے اپنی منزل کا چناؤ کرتا ہے۔ لاہور اڑنے سے پہلے میرا چناؤ تھا کہ میں نے بارسلونا جانا ہے، میں نے اس کے لیے وہ راستہ اختیار کیا، مجھے اللہ نے پہنچا دیا۔ زندگی ایک سفر ہے، وہ سب سے بڑا سفر ہے، سب سے اہم سفر ہے، سب سے عظیم سفر ہے۔ چھوٹا سا سفر، منزل طے، راستہ طے، سواری طے۔ زندگی کا سفر، کہاں جا رہے ہو، کیا منزل ہے، کیا سمت ہے، کس چیز کو ٹارگٹ بنایا ہے۔ ہر گیم کا گول ہے، اس پہ جا کے ختم ہوتی۔ اس زندگی کا کیا گول ہے؟ کیا وہی جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ کمانا اور کمانا مر جانا ہے؟ جس نے بنایا اس سے پوچھو کہ اس نے کیوں بنایا ہے۔ آج پوری دنیا کے انسان بڑے دھوکے میں جا رہے ہیں۔ 700 کروڑ انسان ہیں،
اللہ کی قسم قابل رحم انسانیت ہے، انہیں نہ یہ پتہ ہے بنانے والا کون ہے، نہ یہ پتہ ہے زندگی کی کون سی راہیں صحیح ہیں، نہ یہ پتہ ہے کہ جا کہاں رہے ہیں، نہ یہ خبر ہے کہ انجام کیا ہے، نہ اس کا پتہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ یہ کتنے بڑے بڑے زندگی کے سوال ہیں۔ کیوں صبح اٹھتے ہی ہمارے سر پہ جوڑوں کا بھوت ہوتا ہے، اور سوتے ہوئے بھی اٹھتے ہوئے بھی جوانی بھی ڈھل گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، قبر بھی سامنے ہے، پھر بھی ایک ہی دھن ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا۔ اولاد بھی کہتی ہے مردہ ابا جی پردہ کر جاوے، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگوں نے، کبھی اور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، معمور آباد، جو آباد حویلیاں تھیں ویران 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 ہیں، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکسا، کوئی نظر آتا ہے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے، ان کی کھنڈر نما حویلیاں دیکھو، ان کی وحشت زدہ قبریں دیکھو، ان کی نسلوں کا مٹ جانا دیکھو، ایک ایک چیز پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ یہ دنیا منزل نہیں مسافر خانہ ہے، مال مقصود نہیں، دھن دولت عزت یہ چیزیں راستے کی ہیں، منزل کوئی اور ہے، منزل کوئی اور ہے، منزل کوئی اور ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا ہو تو بتاؤں وہ کیسا ہے؟ کہ اس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں، اس کے سوا کوئی پوجا کے قابل ہی نہیں۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار، اللہ کی بنی ہوئی مخلوق کو نہ پکار، اللہ کے بنے ہوئے بندوں کو نہ پکار، اسے پکار جسے کسی نے بنایا نہیں، اسے بلا جسے آنا نہیں پڑتا۔ مجھے تو بیان کرنے کے لیے آنا پڑا، آپ کو سننے کے لیے آنا پڑا، اور اسے آنے کے لیے کہیں بھی نہیں آنا پڑتا، جانے کے لیے کہیں بھی جانا نہیں پڑتا، کہ لا مکان ہے، لا زمان ہے، لا یعفیہ مکان ولا یشتمل علیہ الزمان، وہ زمانے کی قید سے پاک ہے اور مکان کے بندھن سے، مشرق مغرب شمال جنوب سے پاک ہے، ضرورت حاجت سے پاک ہے۔ بلاؤں تو آنے کے لیے اسے آنا نہیں پڑتا، تو کدھر ہے؟ کہ تولوا فثم وجہ اللہ، کدھر ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اتنا دور ہے کہ لا تراہ العیون، نظر سے دور ہے، خیال لا تخالطہ الظنون، خیال سے بھی دور ہے، نظر سے بھی دور ہے، آتا کیسے ہے؟ اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس شہرت سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کیسا ہے؟
مدد کے قابل ایک، آنے والا ایک، مدد والا ایک، معبود بھی ایک، بادشاہ بھی ایک، واحد بھی ایک، شہنشاہ بھی اکیلا، موت سے پاک اکیلا، زوال سے پاک اکیلا، ضرورت حاجت سے پاک اکیلا، نیند اونگ سے پاک اکیلا۔ شہنشاہی کیسی ہے؟ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، زمین سے آسمان تک اللہ کا، آسمان سے زمین تک اللہ کا، زمین آسمان کے درمیان اللہ کا، زمین کے نیچے تے تے در تے جو کچھ ہے اللہ کا، اسے کسی نے نہیں بنایا۔ لم یولد، اس نے کسی کو نہیں اپنے اندر سے جنا، لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، احد، اکیلا، صمد، بے نیاز، لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ کائنات کا اکیلا بادشاہ، خزانے بھرے ہوئے، للہ خزائن السماوات والارض، کائنات اس کے قبضہ قدرت میں، الارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، آسمان اس کی جکڑ میں، زمین اس کی پکڑ میں، موسم پر اس کا راج ہے، بادل اس کے غلام ہیں، آندھی بارش بجلی برف پھاڑ اس کی بنائی ہوئی ادنا مخلوق ہے، وہ بننے سے پاک ہے، ہر چیز کا بنانے والا ہے، وہ کھانے سے پاک ہے، سب کو کھلانے والا ہے، وہ سونے سے پاک ہے، سب کو سلانے والا ہے، وہ لینے سے پاک ہے، سب کو دینے والا ہے، شکل سے پاک ہے، سب کو شکل دینے والا ہے، رنگ سے پاک ہے، سب کو رنگ دینے والا ہے، ضرورتوں سے پاک ہے، سب کی ضرورتیں پیدا کرنے، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، جوڑے سے پاک ہے، سب کا جوڑا جوڑا بنانے والا ہے، موسموں سے پاک ہے، رنگ بو سے پاک ہے، سب کائنات کو رنگ بو سے سجایا، موسموں سے خوبصورت بنایا، کیسا ہے؟ لا تأخذه سنة، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، کیسا ہے؟ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به، میں تو زور سے بول رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں، وہ کہتا تم زور سے بولو، زور سے بولو، وَأَسِرُّ، آہستہ بولو، آہستہ بولو، یا النجوى الاخفى يعلم السر واخفى، اخفى کیا ہے؟ میری بات آپ سن رہے ہو یہ زور سے، میں آپ کہتا ہوں یہ میں سن رہا ہوں، آپ نہیں سن رہے ہیں، پھر میں کہتا ہوں، میں نے ہونٹ بند زبان تالو سے دل سے اللہ کو پکارا، میرا اللہ کہتا ہے یہ بھی سن لیا ہے، یہ بھی سن لیا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اللہ مجھے موت دے گا، اللہ آپ کو موت دے گا، اس زمین کو مارے گا، آسمان کو مارے گا، کائنات کو مارے گا، اذا الشمس كورت، آسمان کی موت، واذا النجوم انکدرت، ستاروں کی موت، واذا الجبال سیرت، پہاڑوں کی موت، واذا العشار عطلت، جانوروں کی موت، واذا الوحوش حشرت، جنگلی جانوروں کی موت، واذا البحار سجرت، سمندروں کی موت، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹا، واذا الكواكب انتفرت، ستارے جھڑے، واذا البحار فجرت، یہ تمہارا بارسلونا کا سمندر، جو اس دن بدنصیب زندہ ہوں گے وہ دیکھیں گے اس کو پھڑکتا ہوا، آسمان کی طرف اس کے شعلے، سات سمندر میں اللہ آگ لگا دے گا۔ کیا مشکل ہے؟ ہائیڈروجن آکسیجن ہے، اس کو پھاڑ کے پانی بناتا ہے، اس میں جو اپنی قدرت کو نازل فرمائے گا، سب آگ ہے، سب آگ ہے، کل من علیہا فان، سب انسانوں کو مرنا،
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو مرنا، کل شیء ہالک، ہر بے جان کا مرنا، موت سے پاک اللہ، سوال سے پاک اللہ، ہر عیب سے پاک اللہ، اس اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اس اللہ کو اللہ کے واسطے پیسے کی پوجا مت کرو، پیسے کی پوجا مت کرو۔ جب اللہ کے آگے سر جھکایا ہے تو اللہ کو رب مانو، اللہ کو رب مانو کہ پالنے والا اللہ، الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا اللہ، سبحان ربی العظیم، پالنے والا اللہ، ربنا لک الحمد، پالنے والا اللہ، سبحان ربی الاعلی، پالنے والا اللہ، قل اعوذ برب الفلق، پالنے والا اللہ، قل اعوذ برب الناس، پالنے والا اللہ، ربنا ولک الحمد، پالنے والا اللہ، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین۔ جہاں مرضی رہو، کوئی اللہ نے پابندی نہیں لگائی، ایک پابندی لگائی ہے، اللہ کو ڈھونڈ، اللہ کو ڈھونڈ، اللہ کی طلب میں نکل، اللہ کو منزل بنا۔ یا ابن آدم، یا ابن آدم اطلبنی تجد، اطلبنی تجد، پوری سنو، پوری سنو۔ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، اور میرے بندے بے شک بارسلونا میں رہو یا مکے میں رہو، لیکن میرا بن کے رہ جہاں بھی رہ۔ خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنے آپ کو ضائع نہ کر، شراب میں، جھوٹ میں، ظلم میں، زنا میں، فراڈ میں، فریب میں اپنے آپ کو ضائع نہ کر، ضائع نہ کر، ضائع نہ کر، میرا بن کے رہ۔ تو بارسلونا بھی مکہ ہے، میرا باقی بن کے رہے گا تو مکہ بھی تیرے لیے جہنم کی آگ ہے۔ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے تو تو کیا کر، تو بھی میرا بن کے رہو، میرا بن کے رہو۔ وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ فَلَا تَتْعَبْ، میں تیری روٹی کا ذمہ لے چکا ہوں، یہ دل سے نکال دے کہ شراب نہیں بیچوں گا تو روٹی کہاں سے پوری ہوگی، جب میں ذمہ لے چکا ہوں۔ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، مجھے یہ تو بتا ماں کے پیٹ میں روٹی کون پہنچا رہا تھا، وہاں تجھے رزق کون دے رہا تھا؟ اچھا مجھے یہ تو بتا جب تم ماں کی گود میں آیا تو أدرت لك عرقين رقيقين ينبعان لك لبنا خالصا دافئا في الشتاء وطاهدا في الصيف، مجھے یہ تو بتا، مجھے یہ تو بتا جب تم ماں کی گود میں تھا تو چھاتیوں سے دودھ کس نے نکالا تھا، دودھ کس نے نکالا تھا، مجھے یہ بتا، مجھے یہ بتا تمہیں لطف سے انسان کس نے بنایا تھا، مجھے یہ بتا الم نجعل له عینین، یہ آنکھیں کس نے بنائی، ولسانا یہ زبان کس نے بنائی، وشفتین یہ ہونٹ کس نے بنائے، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اچھا مجھے یہ تو بتا تمہیں ماں کے پیٹ میں یہ رنگ، یہ روپ، یہ صورت، یہ مورت کس نے عطا کی تھی، جس نے وہاں رزق پہنچایا وہ تمہیں ماں کے پیٹ میں نہ بھولا، بارسلونا میں بھول گیا ہے، تمہیں مدینہ مکہ میں بھول گیا ہے، لندن امریکہ میں ایک ہی رب ہے، مدینہ مکہ میں ایک ہی رب ہے، لاہور پاکستان کراچی دلی کا ایک ہی رب ہے، ساری کائنات کا ایک ہی رب ہے۔ تو جس رب نے ماں کے پیٹ میں دیا تو اسی رب کے بارے میں کہتا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا تو پھر کام کیسے چلے گا، شراب نہیں بیچوں گا تو پھر میرا کاروبار کیسے چلے گا، نہیں نہیں، تکفلت برزق فلا تتعب، وہ میں ذمہ لے چکا ہوں تیری روٹی کا، تیری اگلی نسلوں کا بھی میں ذمہ لے چکا ہوں، فلا تتعب، لا تتعب، تھکو نہیں، تھکنا تو ہے وہ زندگی کا حصہ ہے، تھکنے کا مطلب ہے غلط راستوں سے روٹی نہ بناؤ،
غلط راستوں سے پیسہ نہ بنا، جھوٹ سے، چوری سے، شراب سے، جوے سے، ان چیزوں سے پیسہ نہ بنا۔ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تیری سن رہا ہوں، سمندر کی تہ میں چلنے تیرنے والی مچھلیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، انہیں بھی رزق پہنچاتا ہوں، اندھیروں میں رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کو روٹی دیتا ہوں۔ تو میری ماں جو مجھے نہیں مانتے میں تو ان کو بھی کھلاتا ہوں، جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی کوئی نہیں کہ میں تو ان کو بھی کھلاتا ہوں، ان کے دسترخوان بھی سجاتا ہوں۔ تکفلت برزقک فلا تتعب، میں رزق کا ذمہ دار، غلط راستوں پہ مت جا۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ کدھر دوڑتا ہے؟ آ میری طلب میں آ، تو میری طلب میں آ، میں وعدہ کرتا ہوں میں تیرا بن جاؤں گا، تو میرا بن جائے گا۔ فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، تو نے مجھے پایا تو نے سب کچھ پایا۔ وَإِن فُتَّنِي فَأْتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے کھویا تم نے سب کچھ کھو دیا۔ اللہ کو پا لینا زندگی کی منزل ہے، اللہ کا راضی ہونا زندگی کی منزل ہے، اللہ کو ڈھونڈنا زندگی کا سفر ہے۔ پھر یہ راستے کی چیزیں ہیں، کمائی ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، تعلیم ہے، شادی ہے، بیاہ، یہ راستے کی چیزیں ہیں۔ منزل اللہ ہے، منزل اللہ ہے، منزل اللہ ہے۔ اللہ کو کیسے زندگی سے نکالو گے؟ جنہوں نے نکال دیا تو کیا اللہ کا وجود مٹ گیا؟ وہ ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ او میرا بندہ آنکھیں کھولنا، کائنات کا ذرہ ذرہ بتائے گا اللہ ہے۔ اٹھتی موجیں، برستے بادل، گرجتے بادل، چمکتی بجلیاں، برستی بارش، یہ بتائے گی کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ ایک چھوٹی سی گاڑی خود نہیں چلتی، تم بیٹھ کے چلاتے ہو، اس کائنات کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، یہ خود ہی چل رہی ہے۔ نہیں نہیں، الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون۔ یہ چاند تیرے اللہ کتابیں، سورج تیرے اللہ کتابیں، تارے ستارے تیرے اللہ کتابیں، دن اور رات تیرے اللہ کتابیں، اندھیرا اجالا تیرے رب کا غلام، انسان جنات تیرے رب کے غلام، جبریل میکائیل تیرے رب کے غلام۔ تو بھی اللہ کا بن جا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہ لا الہ الا اللہ ایگریمنٹ ہے، لا الہ الا اللہ ایگریمنٹ ہے کہ اللہ تجھے راضی کریں گے، تجھے راضی کریں گے۔ پھر اس راستے میں جو آئے گا اگر تیری رضا ہے تو قبول کریں گے، تیری رضا نہیں ہے تو ہم انکار کریں گے۔ پھر جان کی بازی لگانی پڑی، کھیل جائیں گے، مال چھوڑنا پڑا چھوڑ جائیں گے۔ تم ایک شراب کی چھوٹی دکان نہیں چھوڑ سکتے۔ 3 بر اعظم پر حکومت تھی یزید کی، 3 بر اعظم پر یزید کی حکومت تھی۔ اچھوں سے برے اور بروں سے اچھے اللہ تعالیٰ نکالتا چلا آیا ہے۔ 22 برس کی عمر میں یزید کا بیٹا حکمران بنا، معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ۔ 40 دن حکومت کی، اس کے باپ نے پوری دنیا میں اپنے ظلم و ستم سے دھاپ بٹھایا، دشمن سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ 3 بر اعظم میں اس کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اور یہ 22 سال کی عمر میں حکومت پہ بیٹھ رہا ہے۔ جو جوانی پاگل پن کی عمر، صرف 40 دن حکومت کی، 40 دن اپنے آپ سے جنگ لڑ رہا تھا۔ ایک طرف آخرت تھی، ایک طرف 3 بر اعظم کی سلطنت تھی۔ یہ جنگ لڑنا تم سیکھ لو، ایک طرف اللہ کا رکھو، ایک طرف جھوٹ کو رکھو، ایک طرف اللہ کو رکھو، ایک طرف شراب کو رکھو، ایک طرف اللہ کو رکھو، ایک طرف سود کو رکھو، ایک طرف اللہ کو رکھو، ایک طرف اس گھٹیا دنیا کو رکھو، ایک طرف اللہ کو دیکھو، ایک طرف ان غلط راہوں کو دیکھو۔ فیصلہ خود کرو۔ ایک نوجوان کی کہانی سنا رہا ہوں۔ ایک طرف 3 بر اعظم کی حکومت تھی، پورے 3 بر اعظم میں دشمن کوئی نہ تھا، خزانہ سونے چاندی سے بھرا ہوا تھا، اور ایک طرف اللہ تھا
اور اللہ کا رسول تھا اور آخرت تھی اور جنت تھی. 40 دن اپنے آپ سے لڑتا رہا یہاں تک کہ ایمان نے فتح پائی. اور کبھی اپنی تاریخ ہی پڑھ لیا کرو. ایمان نے فتح پائی. 40 دن کے بعد اس نے اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کیا اور کھڑے ہو کے تقریر کی کہ لوگو میرا باپ ظالم تھا, وہ جابر تھا, اس نے ظلم کیا, اس نے آل رسول کا خون بہایا, اس نے عام لوگوں کا خون بہایا اپنے تخت کو طاقت پہنچانے کے لیے, یہاں تک کہ یہ تاج و تخت میرے قدموں میں آیا. لیکن میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تمہیں گواہ بناتا ہوں, جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ ہے تمہاری حکومت, جاؤ جس کو مرضی دے دو. 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑنے والے جب قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے تو بارسلونا کا شراب بیچنے والا کیا کہے گا؟ میں کتوں کھاندا. اللہ اس کو آگے کرے گا, اینو ویکھ لے, اے ویکھ اے کھلوتا ہے تیرے اگوں. میرے بھائیوں آج فیصلے کرو کہ تمہیں اللہ چاہیے یا یہ چند دن کی بہار چاہیے. آج فیصلہ کر کے اٹھو, تمہیں اللہ چاہیے یا یہ مٹ جانے والا جہان چاہیے جسے آخر چھوڑ کے جانا ہے, جسے آخر جتنا بناتے ہو چھوڑ کے کیوں نہیں چلے جاتے. تو کہ حفظ و حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا, قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر, کیا بونی پلہ سر بھارا, کیا گیہوں چاول بوٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. جنازے اٹھتے دیکھو, یا میں تمہارے قبرستان سے ہو کر آ رہا ہوں. چھوٹے چھوٹے کھڑکیاں شیشے لگے ہوئے ہیں, اندر اتنی سی جگہ پہ اب قیامت تک کے لیے یہیں پڑے رہنا ہے. جب یہ انجام ہے تو میں اللہ کو کیوں ناراض کروں. یہی کربلاؤں کا پیغام تھا اور ہے. وہ صرف رونے کے لیے نہیں ہے, وہ صرف رونے کے لیے نہیں ہے. ہم نے دین کو رسم و رواج بنا دیا. ربیع الاول آیا, جلوس نکلے, محرم آیا, رونا دھونا ہوا. تو یہ پیغام ہے زندگی کا, یہ روشن شاہراہ ہے, یہ چمکتے روشن مینار ہیں جو یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ اللہ کو پانے کے لیے اولاد ذبح کروانی پڑے کروا دو. ہاں کوئی سوکھا کام نہیں. میرے بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا, اوئے ہوئے وہ چیخے مارے, میں اٹھ کے باہر چلا گیا. حالانکہ بازو ہی ٹوٹا تھا, وہ ٹھیک بھی ہو گیا, لیکن اس کا وہ تڑپنا مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا ایک باپ ہونے کی حیثیت سے. میں تمہیں 1350 سال پیچھے لے جاتا ہوں. یہ میرے نبی کا نواسہ ہے اور یہ آج اس کی اولاد ذبح ہو رہے. اس کا ایک بول اس کی ساری نسل کو بچا سکتا ہے, اور اس ایک بول پر اس کی جنت میں کوئی فرق نہیں آ سکتا. میں اور تم تو اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہو کے جنت عطا فرما دے, جہنم سے بچائے. بے نیاز ہے, پتہ نہیں کہہ دے جاؤ مجھے کچھ قبول نہیں, اگرچہ اس کی رحمت سے بڑی دور کی بات ہے. ہمیں 100% یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جمع ہونا قبول کرے گا, ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے گا. لیکن یقین تو نہیں ہے, یقین تو نہیں ہے. بے نیاز سے تیری ڈاٹھے نال پرید, وڈی ذات نال پرید ہے, یقین تو نہیں ہے. یا تو یقین تھا کہ میرے نبی ابھی ان بچوں کا دودھ نہیں چھوٹا, اور میرے نبی فرما چکے ہیں حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے, پھر کیوں ذبح ہو رہے ہیں؟ بول دیتے, ہاتھ ہی تو پکڑانا تھا, ہاتھ ہی تو پکڑانا تھا.
ارے مدینے میں جا کے توبہ کر لیتے کہ اللہ معاف کر دے، ظالم کی بیعت کر لی معاف کر دے، تو پہلے ہی معافی مل چکی ہے، پہلے ہی معافی مل چکی ہے۔ اپنی تاریخ اٹھاؤ، دیکھو کہ کائنات کا پاکیزہ خون کیسے پانی کی طرح بہا ہے۔ 17 نوجوان حضرت فاطمہ کے گھر کے ذبح ہوئے، یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حد تک جا سکتے ہیں۔ باپ ہو کر میں ٹوٹا بازو بچے کا نہ دیکھ سکا، اور وہاں گردنیں کٹ رہی ہیں، ذبح کر رہے تھے کم وقت، گر رہے ہیں ذبح ہو رہے ہیں، گر رہے ہیں ذبح ہو رہے ہیں، اور ماتھے پہ شکن نہیں ہے۔ الحق بے اہلہ، جاؤ بیٹا اپنے نانا سے مل جاؤ، اپنے باپ سے مل جاؤ، اپنے چچا سے مل جاؤ، جاؤ۔ پیغام ہے کہ ہم نے اللہ کو پانے کے لیے ہر بازی کھیلنی ہے، ہم اس میں ہار نہیں چاہتے۔ ہم ساری دنیا ہار سکتے ہیں، عزت کے سودے کر سکتے ہیں، مال کو ٹھوکر مار سکتے ہیں، اولاد کو سر دار چڑھا سکتے ہیں، لیکن اے اللہ ہم تجھے نہیں کھو سکتے۔ یہ گھاٹے کا سودا ہے، میں رو کے کہہ رہا ہوں، یہ گھاٹے کا سودا امت کر چکی ہے۔ چند کوڑیوں پہ ایمان بیچ رہے ہیں، چند ٹکوں پہ قرآن بیچ رہے ہیں، ایمان بیچ رہے ہیں، دین بیچ رہے ہیں۔ یہ پیغام ہے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تو ملا تو سب کچھ ملا، تو نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اے سارا خاندان دوت، آخر میں ایک معصوم بچے عبداللہ رہ گئے۔ علی بن حسین سے تو نسل چلی، بیمار تھے، اللہ نے ایک بچایا تھا کہ نسل چلے۔ معصوم بچہ عبداللہ، چھوٹا سا 2 سال کا، 2 بچے پہلے ذبح ہو چکے، علی الاکبر، علی الاصغر، یہ عبداللہ، اور باپ بیٹا رہ گئے تھے بس، باقی سب کٹے پڑے تھے۔ تو ان کو خیال آیا کہ بچے کو ایک نظر دے، باپ تو ایک نظر دیکھو، اور ان کے جی میں تھا اس معصوم بچے کو کوئی کیا کہے، تو اسپیشل خیمے سے بلوایا، تقدیر ابھی کچھ اور آزمائش میں ڈالنا چاہتی تھی۔ 2 سال کا معصوم بچہ، اسے بلوایا اور اسے پیار کیا، اور بجائے گود میں لٹانے کے یہاں بٹھا لیا۔ وہ بٹھانا امتحان بن گیا۔ ابن الموقع، کوفے کے لشکر میں کہا تھا ابن الموقع، اس نے جو تیر جوڑ کے مارا سیدھا یہاں آ کے حلق میں پار ہو گیا، اس بچے کی آہ بھی نہ نکلی، یہاں ہے۔ اپنے بیٹے کا خون دونوں ہاتھ یوں کر کے دیا، ایسے گردن کا نکلا ابلتا خون اپنے لب بھر لیا، اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا کہ اے میرے رب، اگر تو راضی ہے تو سستا سودا ہے۔ لیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشراب من ودادک صافیہ والشرب من ماء المعین السراب اذا صح منك الود فالكل هین وكل الذی فوق التراب التراب۔ اے اللہ تو راضی ہے تو کوئی گلہ نہیں، ان سے بدلہ خود لے لینا، میں تیری تقدیر پر راضی ہوں۔ جس امت کی تاریخ میں ایسے روشن واقعات ہوں، وہ یہ جھوٹ بولے روٹی کے لیے، دھوکہ دے روٹی کے لیے، حرام بیچے روٹی کے لیے، کیوں؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی؟ کیا دوزخ بجھ گئی؟ کیا قبر کی تاریخیاں ختم ہو گئیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے شریعت بدل دی؟ اور اللہ تو اللہ ہے، اپنے نبی کا سامنا کیسے کرو گے؟ کیسے سامنے کھڑے ہو گے؟
جب ان کی اولاد کٹے ہوئے سروں کے ساتھ دائیں بائیں کھڑی ہوگی کیسا سامنا کرو گے؟ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے اور اکثر نوجوان ہیں، آج طے کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ میں تم سے کوئی چندہ مانگنے نہیں آیا، میں تم سے توبہ کی اپیل کرتا ہوں۔ اللہ کے واسطے اللہ سے صلح کرو، اللہ سے صلح کرو، اس اندھیر زندگی سے نکلو، ان دھوکوں سے نکلو، ان پرپیچ راہوں سے واپس آؤ، اپنے نبی کی روشن شاہ راہ پہ چلو، جہاں روشنی روشنی ہے، اندھیرا ہے ہی کوئی نہیں، اجالا ہی اجالا ہے، اندھیرا ہے ہی کوئی نہیں۔ اپنے اللہ کو اپنی منزل بناؤ۔ نیت کرتے ہو؟ نیت کرتے ہو؟ آج توبہ کرتے ہو؟ ایک دفعہ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ۔ ہائے تمہیں خبر ہے کیا ہوا ہے؟ ارے تمہیں خبر ہے کیا ہوا ہے؟ اگر دل سے کہا ہے تو رب ذوالجلال کی قسم ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ اس ہال میں جتنے فرشتے ہیں، جتنے وہ خوش ہو رہے ہیں، اگر اللہ ان کو اجازت دیتا تو کھل کے تمہارے سامنے آتے، جن ہونٹوں سے تم نے توبہ کہا ہے ان کے آ کے بوسے لیتے۔ اس ہال کا ایک ایک ذرہ تمہیں دیکھ کے مست اور خوش ہے۔ آسمان تک جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، اللہ اپنے عرشوں پر خوش ہے۔ فرشتے ساتوں آسمان کے اس محفل مجلس کے سارے خوش ہیں کہ آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں کا مجمع اور نوجوانوں کا مجمع توبہ کر لی، صلح کر لی، اللہ سے صلح کر لی۔ توبہ کا مطلب بھی بڑا خوبصورت ہے، واپس آ جانا۔ توبہ کا مطلب ہے واپس آ جانا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واپس آ جاؤ، میری چھاؤں میں آ جاؤ، میری رحمت میں آ جاؤ، میرے در پہ آ جاؤ۔ اس کا در کھلا ہے۔ اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو، اتنے گناہ کرو کہ چاند تاروں کو بھر دو، اتنے گناہ کرو کہ سارے ستاروں گلیکسیز کو بھر دو، اتنے گناہ کرو کہ بلیک ہولز کو بھر دو، اتنے گناہ کرو کہ خلا کو بھر دو، اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو اور پوری دنیا فتویٰ دے ایدی کوئی کوشش نہیں، یہ پکا دوزخی، یہ پکا جہنمی، اور تو بے غیرت، تیری کوئی معافی نہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے تو اتنے گناہ کر کے بھی گھبرانا نہیں، ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دوں گا، سارے معاف کر دوں گا۔ جتنا اللہ معاف کرنے پہ خوش ہوتا ہے اور کسی چیز پہ نہیں ہوتا۔ سو بھائیو، اسپین کا بہت بڑا اہل ایمان کا مجمع ہے، توبہ کر، اپنے اللہ سے صلح کرو۔ لا الہ الا اللہ شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سامنے سر جھکانا۔ محمد الرسول اللہ، کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ نے کیا کلمہ بنایا، کیا عجب کلمہ بنایا ہے۔ ایک تو میں تمہیں یہ عرض کرتا ہوں، خدا نہ کہا کرو، ہمیشہ اللہ کہا کرو۔ خدا، ہم نے اللہ کا نام رکھا ہے، اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے۔ میرا نام طارق جمیل ہے، تم مجھے عبد الرحمن کہنے لگو، یا تم مجھے سیف الرحمن کہنے لگو، بھائی میرا نام طارق جمیل ہے، سیف الرحمن نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا، خدا ہم نے رکھا، اس نے اللہ رکھا۔
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کہنا ناجائز ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عادت ڈالو کہ اللہ کہو، اللہ کہو، اللہ کہو، جو اس میں نور ہے کسی اور لفظ میں نہیں۔ تم کہتے ہو نا یا خدا، تو تم اللہ کو ایک نام سے پکارتے ہو، اے وہ ذات جو کسی کا